بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرات گرامی، آج کی حدیث پاک امام کے پیچھے مقتدیوں کے قرات کرنے کے متعلق ہے کہ امام جس وقت نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس کے پیچھے قرات یعنی قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ابو حنیفہ عن موسیٰ عن عبداللہ بن شداد عن جابر بن عبداللہ، امام اعظم ابو حنیفہ نے موسیٰ سے اور انہوں نے عبداللہ بن شداد سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان لہو امام فقرۃ الامام لہو قرۃ، کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی امام کے پیچھے نماز ادا کرے تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے، یعنی جو کچھ امام پڑھتا ہے وہی اس کی قرات ہے، اس کو الگ سے اپنی قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وفی روایت ان رجلا قرأ خلف النبی فی الظہر او العصر، اور ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے ظہر یا عصر کی نماز کے دوران میں قرات کی، وَأَوْمَا إِلَيْهِ رَجُلٌ فَنَهَاهُ، اور جو ان کے ساتھ کھڑا تھا، کوئی شخص کھڑا تھا، اس نے ان کو منع کیا، اشارہ کیا، منع کرنے کے ہاتھ لگایا یہ جو۔ فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ أَتَنْهَانِي أَنْ أَقْرَأَ خَلْفَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس وقت اس نے اسلام پھیرا تو اس نے کہا کہ کیا تو نے مجھے نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے قرات کرنے سے منع کیا ہے؟ فتذاکر ذالک حتی سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دوران میں یہ بحث مباحثہ ان کے درمیان طوالت اختیار کر گیا تو یہ بات نبی کریم علیہ السلام کی سماعت تک پہنچی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من صلی خلف الامام فإن قراءۃ الامام لہ قراۃ، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی امام کے پیچھے نماز ادا کی تو اس امام کی جو قرات ہے وہی اس مقتدی کی بھی قرات ہوگی۔ وفی روایت قال جابر قرأ رجل خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنہاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہوئے قرات کی، فنہاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، اور جس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں وہ واجب ہو جاتی ہے۔ وفی روایت قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس فقرأ رجل خلفہ، ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں کی امامت فرمائی، فقرأ رجل خلفہ، تو ایک شخص نے آپ کے پیچھے قرات کی، فلما قضى الصلاۃ قال ایکم قرأ خلفی ثلاث مرات، تو جس وقت نبی کریم علیہ السلام نے سلام پھیر لیا، نماز مکمل کر لی، تو آپ نے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے میرے پیچھے قرات کی ہے؟ یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی۔ فقال رجل انا یا رسول اللہ، تو ایک شخص کھڑا ہوا، جب 3 مرتبہ آپ نے فرمایا تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قرات کی ہے۔ فقال، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی خلف الامام فإن قراءۃ الامام لہ، کہ جس نے امام کے پیچھے نماز ادا کی تو امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ وفی روایت قال انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے چہرہ مبارک پھیرا یا سلام پھیرا، من صلاۃ الظہر او العصر، ظہر یا عصر کی نماز کے دوران جب سلام پھیرا، فقال من قرأ منکم سبح اسم ربک الاعلی، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے شخص کی قرات سن لی، آپ نے کہا یا کہ تم میں سے کس شخص نے میرے پیچھے سبح اسم ربک الاعلی سورت پڑھی ہے؟ فسکت القوم، لوگ خاموش ہو گئے، حتی سأل عن ذالک مرارا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو کئی بار دہرایا۔ فقال رجل من القوم انا یا رسول اللہ،
انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لوگوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھی ہے. قال لقد رأيتك تنازعنی او تخالجنی القرآن. آپ نے فرمایا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم مجھے ایسا یعنی کہ لگا ہے کہ تم میرے ساتھ قرآن مجید میں پڑھنے میں میرے خلاف کر رہے ہو، میری مخالفت کر رہے ہو. تو ان حدیث کی روشنی میں یہ بات ہے کہ جن نمازوں میں جہری نمازیں ہیں جن میں امام اونچی قرأت کرتا ہے تو وہ تو پیچھے لوگ خاموش رہے، وہ تو خاموش رہتے ہیں. لیکن جن نمازوں کے اندر جس طرح عصر کی اور ظہر کی نماز کا یہاں پہ بیان ہوا واضح طور پہ، تو جن نمازوں میں امام خاموش رہتا ہے تو اس کے پیچھے جو امام جو قرأت کرتا ہے وہی جو ہے نا وہ مقتدی کی قرأت ہوتی ہے. مقتدی کو الگ سے قرأت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی ان حدیث کی روشنی میں ہی احناف نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کیا ہے. یعنی امام جب اللہ اکبر کہنے کے بعد جب قرأت کرتا ہے یا سورہ فاتحہ پڑھتا ہے یا قرأت ملاتا ہے تو پھر پیچھے مقتدی جو کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے سورہ فاتحہ یا قرأت کرنی یہ منع ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.